کے بعد مردہ کیا سنتا ہے؟ پورے قرآن میں الف لام میم سے والناس تک جہاں بھی مردہ کہا گیا ہے، دو قسم کے لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے۔ یا مردہ ان کفار کو کہا گیا ہے، ان کفار کو کہا گیا ہے جن کے اندر توحید کی حیات نہیں داخل ہوئی، چونکہ توحید ایک زندگی ہے۔ یا ان کو کہا گیا ہے جن کے اندر بدعملی اور غفلت موجود ہے، غافل اور بدعمل مردہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی توحید اور وحدت کے منکر مردہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شے مردہ، مادہ مرتا نہیں، مادہ تبدیل ہوتا ہے، مادہ شکل بدلتا ہے، مادہ صورت بدلتا ہے، مادہ ختم۔ انسانی اجزاء مرنے کے بعد مر نہیں جاتے، بکھر جاتے ہیں۔ یہ جس نے اس جسم کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ روح ہے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اجزاء بکھر جاتے ہیں، مرا نہیں کرتے۔ اجزاء مرا جز جز ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، آئٹم آئٹم بن جائے، ہر آئٹم جہاں ہوگا، سننے والا ہوگا تو سنے گا، دیکھنے والا ہوگا تو دیکھے گا، چکھنے والا ہوگا تو چکھے گا، محسوس کرنے والا ہوگا تو محسوس کرے گا۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ فَكَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهَا، یہ زمین اور یہ آسمان جب ایک تھے، فَفَتَقْنَاهَا، جب ہم نے اس کو توڑ دیا، کچھ حصے زمین یہ انسانی رہنے کے لیے بنا دی، کچھ حصہ کسی اور مخلوق کے لیے بنایا، کچھ حصہ کسی اور مخلوق کے لیے بنایا، تو یہ اجزاء سب ایک تھے، جدا ہوئے دوسرے سے، ایک دوسرے سے، لہذا جو اوپر کے اجزاء ہیں ان کا جو تعلق ان کے ساتھ ہے وہ ان پہ مؤثر ہوتے ہیں، اور نیچے کے جو اجزاء ہیں یہ اوپر بھی اثر رکھتے ہیں۔ یہ اجزاء اوپر، کوئی سائنس اس کا انکار نہیں کر سکتی، کوئی سائنس اس کا انکار، بلکہ وضاحت یہ ہے کہ ہم کوئی پتھر پہن لیتے ہیں، کوئی بعض اوقات کوئی پتھر انگوٹھی پہن لیتا انسان، یا کوئی اور شے، یا انسان کے جسم میں کچھ اجزاء ایسے استعمال ہوئے جو بالائی کائنات میں بھی موجود ہیں، بالائی کائنات میں بھی وہ موجود ہیں۔ اگر وہ قوی تر ہیں تو اس کی ساری کشش اوپر کی طرف ہوگی، اور اگر وہ کمزور تر ہے تو اس کی ساری کشش نیچے کی طرف ہوگی۔ وہ جو ساری کشش نیچے کی طرف ہوگی وہی اماریت ہے، اور وہ جو ساری کشش اوپر کی طرف ہوگی وہی ملکیت ہے۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ ملکیت۔ توجہ دیجئے، جیسے آپ بھرتے ہیں، گیسیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں نا، ان گیسوں میں ایک اور ہیلیم گیس ہے جس کو آپ بھریں کسی شے میں تو وہ کدھر جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے، نہیں؟ اس کا ٹھکانہ اوپر کی طرف ہے، اور اگر وہ طاقتور ہے جو 50-100 کلو کو لے کے اوپر جا سکتی ہے تو لے جائے گی جہاں تک پہنچے گی۔ یہی انسان، تیرے اندر ملکیت کی قوت اگر موجود ہے، اور ملکی قوت انسان کے اندر رضائے رب سے حاصل ہوتی ہے، اور رضائے رب صورت مصطفیٰ ہے، اور صورت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ ہے، نبی کا راستہ ہے، اور اس نبی کے راستے پہ چل پڑو، اس راستے پہ نکل کھڑے ہو جاؤ۔ تو نفس کی صفت کیا ہے؟ لذت فانی کی طرف کھینچنا، لوہار لوہار کی طرف جائے گا، سنار سنار کی طرف جائے گا، جس چیز سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ ادھر ہی جائے گا، جس بستی کا کوئی ہے وہ اسی بستی کی طرف
کبا کھانے جانے والا ادھر جائے گا، شراب خانہ جانے والا ادھر جائے گا، راشیوں کے پاس جائے گا، بدکار بدکاری کی جگہ پہ جائے گا، علم کا خواہاں علم کی طرف جائے گا، عبادت کرنے والا مسجد کی طرف جائے گا، جو جس کا ہے وہ ادھر ہی جائے گا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ اگر تو اس دنیا میں رہ کر اپنی اصل رب کی طرف رہا ہے تو تیری اصل وہ ہے، ادھر ہی جائے گا، ادھر ہی کی سوچے گا، ادھر ہی کی سنے گا، ادھر ہی کی کرے گا، ادھر ہی کی کہے گا۔ جب بھی تو کسی جگہ پہ بیٹھے گا بات اپنے محبوب کی کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک شخص کے اندر تجارت رچ بس چکی ہے، انڈسٹری، فیکٹری، مال، دولت، بینک بیلنس، تو اس کے پاس بیٹھ جا کے جی، اس کے پاس سے تجھے اس کے سوا اور کوئی چیز بھی، وہ اپنے انڈسٹری لگانے والے بڑھانے والے دوستوں کی طرف جائے گا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5، مگر یہ چلتی چلی جائے گی۔ خدا کا کلیہ ایسا ہے کہ کچھ کو رب بناتا ہے اسی طرح کا، وہ بنے، اس کے غبارے سے ہوا نکلے گی، لوٹ جائے گا، پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اسی کائنات میں پھر نئی مخلوق کے لیے رب رکھ دے گا، نئے انسانوں کے لیے رکھ دے گا۔ یہاں جو کچھ بھی ہے رب کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ رب نے یہ پیٹ اتنی محدود تعداد کا رکھا ہوا ہے، اتنا محدود رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اتنا ہی وقت کا سب سے بڑا قارون ڈالے گا، وقت کا سب سے بڑا فرعون ڈالے گا، اور اتنا ہی ایک پرندہ بھی ڈالے گا، اتنا ہی ایک کتا بھی ڈالے گا، اتنا ہی ایک غریب انسان بھی ڈالے گا، اس سے زیادہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 50، 100، 200 انڈسٹریوں کے مالک سونے کے نوالے استعمال کر رہا ہو، جوہرات کو بطور اچار استعمال کر رہا ہو، جی، چٹنی کے، ہیروں کو مربے کے طور پہ استعمال کر رہا ہو؟ بیچارے کی جان جاتی رہتی ہے۔ مرضی رب ایسا ہے، کمائے گا وہ، رب کھلائے گا اوروں کو، اس کو کارکن بنایا ہوا ہے، اس کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اور کبھی کبھی رب پیس دیتا ہے، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام نہیں کرے گا تو رب پیس دیتا ہے، پلستر اتار دیتا ہے۔ آپ نے بیج فارم کبھی دیکھیں، یہ سنا ہے اس کے قانون کا؟ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، رب نکمہ کسی کو نہیں رہنے دیتا۔ اس کائنات میں جو بھی شے نکمی ہو جائے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ رب نکمہ کسی شے کو نہیں رہنے دیتا، اٹھا دیا جاتا ہے۔ لہذا تم بھی نکمہ رہنے کی کوشش نہ کرو کہ خدا ایسے بوجھ زمین پہ برداشت نہیں کرتا۔ کھانے والی قوم نہ بنو، کھلانے والی قوم بنو، بیکاری مت بنو، دینے والے بنو، لوٹنے والے مت بنو، خیرات کرنے والے بنو، لومڑی مت بنو، شیر بنو۔ شیر شکار کرتا ہے، مرضی کا نوالا کھاتا ہے، گردن اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے، چونکہ اسے اپنی قوت پہ ناز ہے، اگلے لمحے وہ پھر نیا شکار کرے گا۔ لومڑیاں اس کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں کہ یہ شکار کرے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی ملے۔ گیدڑ، لومڑیاں، ہر شے مردار خور اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ وہ قوم جو لومڑی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، وہ نسلاً بعد نسلاً لومڑیاں پیدا کرتی ہے، اس میں کوئی شیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ نسلاً بعد نسل لومڑیاں پیدا کرتی ہے۔ لومڑی خصلت میں بھی لومڑی، شکل میں بھی لومڑی، اور کردار میں بھی۔ لومڑی کو عربی میں نفقہ کہتے ہیں۔